ناظرین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمیں بچوں کے اندر عجیب و غریب عادتیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی وہ چیزیں جنہیں بہت برا سمجھا جاتا تھا، آج ہمارے بچے ان پہ فخر کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک، میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، 5-6 سال پہلے بھی لوگ چھپاتے تھے اس بات کو کہ ہمارے ساتھ کوئی ذہنی بیماری ہے، جبکہ بیماری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن لوگ ذہنی بیماریوں کو چھپایا کرتے تھے. یعنی مجھے ڈپریشن ہے تو میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں، مجھے اینگزائٹی ہے، میرے ساتھ کوئی دوسرے ڈس آرڈرز ہیں. لوگ چھپایا کرتے تھے اور اتنا چھپاتے تھے کہ ڈاکٹر تک کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، بچے اپنی ذہنی بیماریوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ڈپریشن ہے. دوستوں میں، سوشل میڈیا پہ بڑے فخر سے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم تو میڈیسن لے رہے ہیں. ناظرین، یہ خطرناک صورتحال ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بہت بڑی ایکسپرٹ. جین زی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ہم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ہمارے دوست یا ہماری طرح کے دوسرے لوگ ہیں، ہماری ایج کے لوگ ہیں، ایسا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہادیہ زبیر. جی ہادیہ، بتائیں کیوں کر رہے ہیں لوگ ایسا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے مین وجہ ہے وہ یہ کہ انہیں اٹینشن چاہیے. اچھا، کس کی اٹینشن چاہیے؟ انہیں پیرنٹس کی بھی چاہیے، دوستوں کی بھی چاہیے، انہیں دنیا میں سب کی اٹینشن چاہیے. اچھا، مثلا کیسے ایکسپلین کریں اسے؟ جیسے گھر میں وہ اٹینشن کے لیے سب کو بتا دوں گی میں اتنا پریشان ہوں، مطلب یا بدتمیزی کروں گا تاکہ انہیں اٹینشن ملے. باہر آ کے دوستوں میں وہ کریں گے مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے پینک اٹیک آ رہے ہوتے ہیں تاکہ دوست اٹینشن دیں. اور سوشل میڈیا میں اسی طرح کی چیزیں ڈال لوں گے تاکہ سوشل میڈیا سے لوگ انہیں اٹینشن دیں. صحیح. لیکن ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بچے زیادہ یہ کام کرتے ہیں. ایون بعض اوقات ماں باپ کہیں گے ہم نے تو اتنا خیال رکھا، ہم نے تو اتنی توجہ دی، ہم نے تو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، ہم تو روزانہ ٹائم بھی دیتے تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے، پھر ایسا بچہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے باہر والوں کا اٹینشن چاہیے. یس، اب اس کو اٹینشن چاہیے باہر والوں کی. دوست عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، غلط دوستوں میں پڑھنے سے چیزیں ہوتی ہے. ایک دوست نے اپنے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بتانا شروع کر دی تو وہ چاہے گا کہ میں بھی بتاؤں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی بندہ پریشان نہیں بھی، اس سے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو نا اب ایک دوست نے بول دیا کہ مجھے پینک اٹیک آتا ہے، اگلے دن وہ بندہ اتنی بری شکل بنا کے آئے گا مجھے بھی یہ کوئی بیماری ہو گئی، ڈپریشن، انزائٹی، پتہ نہیں کیوں. اچھا، وہ کچھ اور طرح سے بھی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہیں لڑکیاں. لڑکیاں تو عجیب عجیب کام کر ہی رہی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے اسکول میں بھی نا لڑکیاں اپنے بیگ میں میک اپ رکھ کے لے کر آتی ہیں. اچھا. اور پورے دن نہیں کہتی کہ ہمارے اسکول میں الاؤ نہیں ہے بالکل بھی. چھٹی کے ٹائم سب کے میک اپ نکلے ہوتے ہیں، کر رہی ہوں گا. Oh my God. پروکٹرس منع کرتی ہیں کہ نہیں کرو، تو وہ کہتی ہیں چھٹی ہو گئی تمہارا حق نہیں بنتا میں کچھ بھی بولو. صحیح. اور کس طرح سے کرتی ہیں؟ اور باقی ایک میری دوست ہے، وہ کہہ رہی ہے میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے. وہ 13 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور کہہ رہی ہے میرا ایک کزن ہے وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا، اس نے سرپرائز دیا، سب نے مجھے گھر والوں نے سرپرائز دیا میری انگیجمنٹ کر کے. نہیں، لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں، لڑکے الگ طریقے سے کر رہے ہیں. لڑکے بدتمیزی کر کے، اپنی پاور شو کر کے اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاور نہیں ہوتا ان کے پاس، ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، جیسے لوگوں کا کانفیڈنس کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہم پاور شو کرتے تھے. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کے اندر پاور تو ہے نہیں، تو ہمدردی حاصل کرنے تو کی وہ کوشش. ہمدردی حاصل کر رہے ہیں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے. بیماریاں، اپنی تکلیفیں، اپنے گھر والوں کی برائیاں شروع کر دیں گے، ماں باپ کی برائیاں شروع کر دیں گے. یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنی خرابیوں کو، کمزوریوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ٹرینڈ بن گیا اداس ہونا، تو ایک اداس ہونا ایک ٹرینڈ بن گیا. اچھا چلے ہم سمجھتے ہیں چلو صحیح ہے، ٹرینڈ ہے، بچے انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان بہت زیادہ نقصان ہے. ایک تو ان کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. بندہ بار بار سوچ رہا ہے کہ پریشانی نہیں، میں پریشان ہوں، وہ سوچے گا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، یا وہ اپنے شکر ایسے بنا کے گھومے گا جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے مسئلے ہیں اس کے ساتھ. اور جو ہم سوچتے ہیں نا وہی ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ ہم پریشان ہیں تو ہم نئی نئی کریٹو ہو کے نئی نئی پریشانی کے بارے میں سوچیں گے تاکہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہم سے ہمدردی کریں. اور اس سے ریلیشن بڑے خراب ہوتے ہیں. جب میں کسی کو اپنی پرابلم بار بار بتاؤں گا، وہ ایک دفعہ سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، تیسری دفعہ بولے گا بھائی بھاگ یہاں سے، میرے پاس اور بھی بڑے سارے کام ہیں. میں کوئی پنچنگ پیڈ نہیں ہوں کہ مجھے آ کے تم اپنی چیزیں سنا کے چلے جاؤ، میں دکھتا رہوں تم ریلیکس ہو کے چلے جاؤ. نہیں،
ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. جو بندہ اداسی کی باتیں کرے گا, مایوسی کی باتیں کرے گا, ایک وقت تک تو انسان سنتا ہے, پھر اس کے بعد 2 دفعہ سن لے گا, 3 دفعہ سنے گا, بھائی مجھے انٹرٹینمنٹ چاہیے. کیونکہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ صرف 3 چیزیں چاہیے. ایک انٹرٹینمنٹ, اٹینشن. انٹرٹینمنٹ. اچھا, آپ بات ہو انٹرٹین ہوتے ہیں, کسی کی تکلیفیں سن کے انٹرٹین ہوں گے, 1 دفعہ ہوں گے, 2 دفعہ ہوں گے, کسی دفعہ بھاگیں گے. کہتے ہیں نا کہ تکلیفیں سننے سے, شکایتیں سننے سے دوست پریشان, اللہ ناراض اور دشمن خوش ہوتا ہے. جو آپ کا دوست ہے نا وہ تو اپسیٹ ہوگا, لیکن تھوڑی دیر بولے گا بھائی بہت سن لی میں نے, کیونکہ وہ ابھی آپ وعدہ کو نہیں ایک کرنا. اچھا دوست سولوشن دے رہا ہوتا ہے اور اگلی دفعہ ایک بڑی پرابلم لے کے آ جاتے ہیں, اور بڑی پرابلم, تو بندہ آپ کو کوئی سولوشن نہیں لے گا, کہے گا اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے اب زیادہ. بس تو اپنی چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں. ہاں تو ناظرین دیکھیں, ریلیشنز خراب ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. یعنی جب آپ اداس رہتے ہیں تو آپ چیزوں کو کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اور جب ہم اپنی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اتنی, تو ہم لوگ جو دشمن ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دشمن خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان لوگوں کو اپنے ویک پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سچویشن کے اندر وہ آپ کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی میں آنے والی اپورچونیٹیز کو کل کر دیتے ہیں. میں نے اگر بتا دیا نا کسی کو کہ یار میں چیزوں کو کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا, مجھے نا پینک اٹیک آتا ہے, میں غصے میں آ جاتا ہوں, مجھ پہ خود پہ کنٹرول نہیں رہتا, میں اگر کسی کو میں بتا رہا ہوں, مجھے وہ کسی بھی ایسی اپورچونیٹی کو میرے پاس نہیں آنے دے گا, یا مجھے نہیں بتائے گا کہ بعد میں اس کی بے عزتی ہوگی. یعنی مثال کے طور پر میرا دوست ہے, مجھے بتاتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے, مجھے پہ کنٹرول نہیں رہتا. اب ایک جگہ پہ جاب آتی ہے یا کوئی اور اپورچونیٹی آتی ہے, تو اس کو نہیں دوں گا میں, کیونکہ مجھے اسے غصہ آئے گا, پھر میری انسلٹ میری ہوگی. انسلٹ ہو جائے گی. آپ نے اس کو ویک پوائنٹ دے دیا. کل کسی وقت کوئی بحث ہوگی, وہ آپ کو سب کے سامنے بٹھا کے ذلیل کرے گا, ارے تم تو پاگل ہو یار, تمہاری کیا بات سنیں. اپنی ویک پوائنٹ دے دے کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ریلیشن بھی خراب کرتے ہیں, اپنی ذہنی صحت بھی خراب کرتے ہیں, جسمانی صحت بھی خراب کرتے ہیں, پروفیشنل میں نے لائف بتا دی وہ بھی خراب ہوتی ہے, ایون آپ کی ایجوکیشن لائف بھی خراب ہوتی ہے. تو وہ بچے جو اپنی برائیاں بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں, وقتی طور پہ تو ان کو سکون ملے گا, مزہ آئے گا, کسی نے توجہ دے دی. یہ توجہ بہت خطرناک ہے. اور یہ ویڈیوز اگر ہماری والدین دیکھ رہے ہیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو پہلے تو ان کے دوستوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے دوست کس ٹائپ کے ہیں, بالکل, اور دوسرا انہیں اٹینشن اگر وہ نہیں دیتے تو انہیں دینی چاہیے, ان کی باتوں کو سننا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری بات, بچوں کے زندگی کا مقصد تلاش کیجئے, بچوں کی اسٹرینتھ دیکھیے کہ وہ کیا اچھا کر سکتے ہیں, اور بچوں کو اس میں انگیج کیجیے. اب جیسے ہادیہ کے پروجیکٹس اگر آپ دیکھیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہادیہ پلانٹیشن کر رہی ہیں. ایبٹ آباد میں اس ایج کے اندر کسی نے نہیں کیا, مطلب ینگیسٹ انوائرمنٹلسٹ ہیں یہ ایبٹ آباد کی, اس کے میری نالج کے مطابق. اس کے علاوہ مطلب ایک پارک کے اندر انہوں نے 12 فروٹ ٹریز لگا دیے, انہوں نے صفائی کیمپین کر دی, انہوں نے شنکیاری میں جا کے اویئرنیس کیمپین کر دی, اور اب مزید جو کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ اور مزے کا کام ہوگا. کیوں کر رہی ہیں؟ انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. جب یہ پازیٹیو چیز کی طرف آ جائیں گی نا تو نیگیٹو چیزوں سے خود بخود ہٹ جائیں گی. تو والدین کو جو تیسرا کام کرنا چاہیے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بچوں کی اسٹرینتھ معلوم کریں, اس میں بچوں کو انگیج کریں, ورنہ بچے اپنی ویکنیس کے اندر گھس گھس کے لوگوں کی توجہ حاصل کرتے رہیں گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیجیے, اور بچے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے بارے میں مایوسی کی اور نیگیٹو باتیں مت کیجیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر میں آج وجہ آج بھی نہیں ہے تو میں ان کے بدلے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اگر آپ ہماری ڈائری حاصل کرنا چاہتے ہیں, مائی مدرز ڈائری, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنی ماں سے مضبوط ہو, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو جانیں, تو اگر آپ ماں ہیں تو یہ ڈائری آپ کے لیے بہترین ہے. اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کو یہ ڈائری استعمال کرنا چاہیے اپنی ماں کے ساتھ مل کے. اس میں 52 ویکس کا پروگرام ہے, آپ ان سے سوال کریں اور وہ آپ کو جواب دیں, آپ کا ریلیشن مضبوط ہوگا, اور ماں کو بھی یہ فیل ہوگا کہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی, اچھی زندگی گزاری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں دوسرے مسائل ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے سلسلے میں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.